السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکنڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذکریہ ہاشمی، اور ہر ویکنڈ کی طرح ہم اس ویکنڈ بھی آپ کے ساتھ ہمارا جو فکس ٹائم ہے اس کے اوپر آپ کے سامنے آئے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ کچھ انٹریکشن کرنے، کچھ بات کرنے کے لیے ہر ہفتے حاضر ہوتے ہیں، اور جہاں پہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کے گزرے ہوئے ویک کے بارے میں کچھ بات کر سکیں اور آنے والے ہفتے کے بارے میں کچھ چیزوں کو ڈسکس کر سکیں، اینڈ دیٹ از الٹیمیٹلی گوئنگ ٹو لائک کاسٹ اینڈ پازیٹیو امپیکٹ آن یور لائف، اینڈ جسٹ ٹو گیو یو گائز این آئیڈیا کہ ہم اپنی چیزوں کو مزید بہتر کس طرح سے کر سکتے ہیں. لیٹ اٹ بی آر سائیکولوجیکل تھنگس، لیٹ اٹ بی آر تھنگس ریلیٹڈ ٹو دا سوسائٹی اینڈ سو آن. سو خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ جو ہمارے ویورز چلتے رہتے ہیں ان کو ہمارے شو کا تھوڑا سا پیٹرن کا آئیڈیا ہے کہ ہم کس طرح سے چلتے ہیں. سو موونگ ٹورڈز دا فرسٹ پارٹ آف آور شو وچ از ویری مچ امپورٹنٹ، اور اس میں جو ہے وہ ہمارا انٹروڈکشن ہے ہمارے پینل کا، اور ہمارے ساتھ انٹروڈکشن میں سب سے پہلے موجود ہے مس شمائلہ بطول، اینڈ مس شمائلہ بطول از ورکنگ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ود ولنگ ویز، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس تحسین ناصر، اور مس تحسین ناصر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کلینکل سائیکالوجسٹ کے ساتھ ساتھ ایک ڈائبٹیز ایجوکیٹر کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ بہتر ہوں گے، اور رمضان بھی جو ہے وہ بڑا بہتری سے جا رہا ہوگا. سو خواتین و حضرات، جو لوگ ہمارے پروگرام کو فالو کر رہے ہیں آن ویکلی بیسس، ان کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ ہم ایموشنل کریج کے اوپر بات کر رہے تھے، اور جب ہم نے ایموشنل کریج کے اوپر بات سٹارٹ کی تو ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ ہمارے پاس کچھ کمپوننٹس ہیں. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا 4 C's، جن کے اوپر ہم نے سب سے پہلا تھا کہ کانفیڈنس، اس کو ہم نے اٹھایا، اس کے اوپر ہم نے بات کی، ان ڈیپتھ بات کی، ان ڈیٹیل بات کی، اور اس سے کنٹینیو کرتے کرتے ہم نے کانفیڈنس کے ٹاپک کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر کے اس کو ختم کیا. اب ہم موو کر رہے ہیں اپنے دوسرے سی کی جانب، اینڈ دیٹ از کنیکشن ود ادرز. دا کنیکشن، ایک تعلق جو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں، بینگ دا پارٹ آف دا سوسائٹی، بینگ دا پارٹ آف اینی آرگنائزیشن، اینڈ بینگ دا پارٹ آف دا اینی تھنگ، کہ آپ اس کا پارٹ ہوتے ہیں اور آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. دیٹ کنیکشن کین بی کنیکشن آف فیملی، دیٹ کنیکشن کین بی اینی تھنگ جو ہمارا جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں ہمیں مدد دیتا ہے. سو وچ از بیسیکلی اے ویری امپورٹنٹ پارٹ، اور ہمارا جو کنیکشن ہے دوسروں کے ساتھ وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے، ہماری جسمانی ہیلتھ کے لیے ایون، اور ہماری ساری کی ساری جو ایک پروڈکٹیوٹی آف لائف ہے اس کے لیے. زیادہ حائل نہیں ہونا چاہ رہا ہوں آپ کے اور پروفیشنلز کے درمیان میں. سو ڈائریکٹلی کمنگ ٹورڈز مس تحسین، مس یہ بتائیے گا کہ دوسروں کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ ہمارا کس حد تک ضروری ہوتا ہے، اینڈ دین مور امپورٹنٹلی ہاؤ اٹ از کنیکٹڈ ود ایموشنل کریج. دیکھیے، جہاں پہ ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں اور ہم گولز کو اچیو کرنے کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ 4 ایلیمنٹس ہیں، اور یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ان چاروں ایلیمنٹس کا جن میں شامل ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں، آپ کنیکٹڈ ہو جائیں باقی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ بھی آپ کا واسطہ پڑتا ہے آپ کی پرسنل لائف میں یا پروفیشنل لائف میں. پھر ایک پرپس ہو جس کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہو، اور آپ کو وہ موٹیویٹ کرتا رہے اور آپ کو انسپائر کرتا رہے لائف میں موو آن کرنے کے لیے اور اپنی چیزوں کو اس کے اکارڈنگ ڈیزائن کرنے کے لیے. اور ساتھ ہی ایموشنلی کریجیس ہو جانا، انیشیٹو لینا، اور چیزوں کو اس طرح سے کرنا جس طرح سے کہ ان کو کرنے کا ان کا حق ہے. تو یہ ساری چیزیں سائملٹینیسلی چلتی ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے سمجھنا. سو فرسٹ ایلیمنٹ سے جب ہم موو کرتے ہیں سیکنڈ ایلیمنٹ کی طرف، تو ہم ان کو آئسولیٹڈ وے میں لے کے نہیں چلتے. ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سارے ایلیمنٹس، فار ایگزامپل اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں اور آپ کنیکٹڈ نہیں ہیں، تو آپ کبھی بھی ڈیزائرڈ ریزلٹس کو، اپنے گولز کو پراپر وے میں اچیو نہیں کر سکتے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ پرپس تو آپ کا بڑا کلیئر ہے، ٹھیک ہے، بٹ جن لوگوں کے ساتھ سینرجائز کر کے آپ لوگوں نے سینرجی کے ساتھ کام کرنا ہے، ان کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا تعلق ہی سٹیبل نہیں ہے اور ایک ہیلدی قسم کا ریلیشن شپ نہیں ہے، تو کبھی بھی آپ کو اپنے ریزلٹس جو ہیں وہ بہت اچھے اس طرح سے نہیں مل سکتے. تو آج جس ایلیمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں بیسکلی وہ ہے کنیکشن ود ادرس، جو کہ آپ نے مینشن بھی کیا کہ آپ کا تعلق، آپ کا جو ڈیلنگ ہے وہ کتنی اچھی ہے، کتنی ہیلدی ہے، آپ کا پرسپیکٹیو کیسا ہے دوسروں کے حوالے سے، اور دوسروں کا پرسپیکٹیو کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں پھر آپ کچھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہم آنے والے پروگرامز میں جن کی بات کریں گے، اور اس کا میں بریفلی آپ کو بتا کے تو پھر آپ مجھ سے پوچھیے گا. اس میں یہ ہے کہ آپ کیوریس ہو جائیں، آپ ٹرسٹنگ ہو جائیں، آپ ٹرسٹ وردی ہو جائیں، ایٹ دا سیم ٹائم سننے کی عادت ڈالیں،
ٹھیک ہے. کیئرنگ، پروٹیکشن کی عادت ڈالیں. تو یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جن کو ہم لازمی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اپنے آنے والے پروگرامز میں. جی میم. کنیکشن کی جہاں ہم آج بات کر رہے ہیں کہ ایموشنل کریج کا کنیکشن ود ادر سے کیا ہے. ٹھیک ہے. سو ایموشنل کریج بہت زیادہ ری انفورس ہوتی ہے جب ہمارا دوسروں کے ساتھ کنیکشن بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. کیونکہ پہلے ایلیمنٹ میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم اپنی اسٹرینتھ پہ کام کرتے ہیں, یعنی ہم اپنے کانفیڈنس پہ کام کر رہے ہیں. ہمیں یہ کافی کلیئر ہو جائے گا, ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہی ہوں کہ وی آر ازیومنگ دیٹ کہ ہم نے ٹو انکریز دا ایموشنل کریج ہم نے کانفیڈنس کی اسٹرینتھ کو امپروو کیا. اب اسی کانفیڈنس کی اسٹرینتھ کو ہم یوز کریں گے ود ادر پرسنس. اب جب ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ جڑنے کی بات کرتے ہیں, کنیکٹ ہونے کی بات کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ریڈی ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے, ہم ریڈی ہیں ان کی ایفرٹس کو ایکنالج کرنے کے لیے, ہم ریڈی ہیں ان کے ٹرسٹ کو گین کرنے کے لیے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہم ریڈی ہیں ان کی طرف سے ٹرسٹ آنے کی, جو بھی ان کا وے ہے, جس طرح سے بھی وہ ہم پہ, یعنی ان ریٹرن ہمیں بھی ملے گا نا. مطلب اگر ہم ایک امپلائی کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, اپنے فرینڈس کے اوپر, اپنی فیملی کے اوپر, اور ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, ان کو اس لینس سے دیکھتے ہیں کہ دے ڈو سم تھنگ. سو کنیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے کے پرسپیکٹو سے دیکھنا. بالکل صحیح. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگلے کی ہاں میں ہاں ملانا. لیٹ می کلیئر ون تھنگ, کنیکشن مینس کہ اگلے کے پرسپیکٹو کو اکنالج ضرور کرنا, نان ججمنٹل اپروچ سے. اب یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, بیکاز وی آر لیونگ ان اے سوشل لائف. سو اس میں سوشلائز کرنے کے لیے کنیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے. بٹ آپ دیکھیں ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے اوپر ذرا زیادہ غور کرتے ہیں, ان لوگوں کے بیہیویئر کو ججمنٹل, مطلب اس نے یہ ٹھیک نہیں کیا, اس نے وہ ٹھیک نہیں کیا. لیکن اگر ہم ایک نان ججمنٹل اپروچ, ایک پرسپیکٹو, یعنی دوسروں کے نظریات کو بھی اہمیت دیں بغیر ججمنٹل ہوئے, بغیر یہ کہ یہ کہے کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے, لیکن آپ اگلے کی اوپینین کو رسپیکٹ دے کر اگلے سے کنیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس میں جیسے مس تحسین نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ اس میں ہم کچھ فردر ایلیمنٹس کو, جیسے ہم نے کانفیڈنس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے, تو ہم اس کو بھی بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اس میں دو چیزیں واضح طور پر ہم اپنے ویورز کو سکھائیں گے, ہاؤ کین وی کنیکٹ ود ادر, جس میں ایک یہ ہے کہ کیسے آپ کیوریس ہوتے ہیں اور ٹرسٹی ہوتے ہیں. کیوریس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جاننے کی کوشش کرنا, یا دوسروں کو جاننا. اب دوسروں کو جانتے ہم کیسے ہیں, ان کو زیادہ سن کر. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ان کو زیادہ سن کر, ان سے سیکھ کر, ان کو سپورٹ پرووائڈ کر کے, اینڈ دین جب ہم یہ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ان کا ٹرسٹ, لائلٹی ان ریٹرن ہمارے اندر, ہماری طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. سو ہم یہ سیکھیں گے کہ کیسے ہم کیوریس اور ٹرسٹی ہوتے ہیں. اینڈ دا سیکنڈ ایلیمنٹ میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کیسے ہم ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں. دس از سم تھنگ اباؤٹ دا کمیونیکیشن اسپیسیفکلی, ہاؤ کین وی کنڈکٹ دا ہارڈ کانورسیشن ود دا ادر پرسن, بٹ دیٹ کائنڈ آف پرسن. آگے چل کے ہم اس کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کریں گے. سو کنیکشن ود ادرس, اگر میں سمپلی بتاؤں آپ کو, تو ایموشنل کریج کو ایسے بڑھاتا ہے کہ آپ لوگوں کی, اگر لیٹ سپوز کوئی ہرٹ بھی کرتا ہے اور ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں اتر رہا ہوتا, سو اس پہ ہم اپنی ایموشنس کو انویسٹ نہیں کرتے ہیں. ہم بڑے ایمیکیبلی اس کو اوور کم کر لیتے ہیں, ہم بڑے ایمیکیبلی دوسروں کی ایموشنل جو بھی اسٹیٹ ہے اس کو ریسپیکٹ فلی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اپنے وی ڈونٹ وانٹ ٹو کنٹرول دیم. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی وہ کریں جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اس طرح سے ہر فیئر سے آزاد ہو کر وی کین ڈو, وی کین کنیکٹ, وی کین شو آور اسٹرینتھ, وی کین گین دا لائلٹی فرام دا ادر پرسن. تو یہ سارے بینیفٹس ہمیں اس کمپوننٹ سے ملتے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ, ایدر فیملی ہو اور یور ورک پلیس, یور کلیگز ہوں, یور امپلائیز ہوں, یور فرینڈز ہوں, anywhere we can start connecting with other and it will help us in future. Perfect. اچھا, اس کانسیپٹ کی امپورٹنس, جو یہ کانسیپٹ ہے کنیکشن ود ادرس کا, اس کی امپورٹنس پہ ابھی تھوڑی سی بات اگر ہم کر لیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو بہت ایک شارٹ کٹ سا ہے یہ آپ کے پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرنے کا. فار ایگزامپل اگر کوئی اسٹاف ہے
جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور مینیج کر رہے ہیں, تو بجائے کہ آپ ان کو کوئی وارننگز دینے کی طرف جائیں, کوئی اس طرح کے کوئی پالیسیز ایسی بنائیں ہارڈ قسم کی کہ وہ اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کریں ود ان ٹائم, اور ایک اچھے طریقے سے جو ہے اپنے جو بھی پروجیکٹس ان کو دیے جاتے ہیں ان کو فلفل کرنے کی طرف جائیں. یا پھر آپ کوئی اس طرح کے بھی آپ دیکھتے ہیں مختلف فرمز میں ہوتا ہے کہ کٹوتیاں ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کی چھٹیاں بند ہو رہی ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, تو اس کا ایک شارٹ کٹ اور بڑا ایک ایزی وے ٹو اچیو دا پروڈکٹیوٹی آف یور اسٹاف از کہ آپ یہ کنیکشن کو بلڈ کرنا شروع کریں. اور کانفیڈنٹ تو ہوتے ہی ہیں موسٹلی, آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہائی پاورز میں لوگ ہوتے ہیں موسٹلی ان کے اندر کانفیڈنس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, موسٹلی ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے. بٹ یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کی بھی امپورٹنس کو انڈرمائن نہیں کرنا ہے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا سٹاف اچھا پرفارم کرے, آپ گھر میں بھی ہیں, یہ چیز جو ہے یہ ماں اور بچے پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کہ بجائے کہ آپ سختی سے اور تھریٹننگ طریقے سے اور وڈرا کر کے کوئی ریسورسز کو کوئی آپ چیزوں کو لے کے چلے, آپ اپنا بانڈ اتنا اسٹرانگ کر لیں, اتنا پازیٹیو کر لیں اور اتنا زیادہ اس کو اسٹرینتھن کر لیں کہ آپ کو کوئی نیگیٹو چیزوں کی طرف جانا ہی نہ پڑے. سو ایک تو یہ کنیکشن کی امپورٹنس ہوگی, دوسرے اس کی ایک فلپ سائڈ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کنیکشن اس طرح کا ہونا چاہیے جو کہ ایک ہیلدی کنیکشن ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں پہ کوئی دوسری ایکسٹریم پہ جا کے پیپل پلیزنگ میں لگ جائیں اور آپ کچھ اس طرح کے وکٹم رول میں آ جائیں اور آپ اپنی نیڈس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ دوسروں کو کیا سوٹ کر رہا ہے کسی بھی سیٹنگ کے اندر. سو اس کے اندر یہ دونوں چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے ایک بیلنسڈ وے میں, ایک ہیلدی وے میں کنیکشن بلڈ کرنا کسی بھی سیٹنگ میں آپ ہیں تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اچھا میم اس میں جی پلیز میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس میں ہمیں کانفیڈنس بہت ہیلپ کرتے ہیں. یعنی وین وی آر کانفیڈنٹ انف, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے ڈس ایگری کرنا ہے بٹ کنیکشن اس کی فیلنگ سے ضرور کرنا ہے, کیونکہ فیلنگز آر آلویز جینوئن. اب ریزن سے ہم ڈس ایگری کر سکتے ہیں, سو کانفیڈنس ہمیں یہ اسٹرینتھ دیتا ہے کہ وی کین گیو آر پوائنٹ آف ویو, وی کین وائس آر نیڈز ان فیکٹ. سو کانفیڈنس کے ساتھ کنیکشن اگر ہم کرتے ہیں تو یہ ریئل ایموشنل کریج ہوتی ہے کہ آپ اگلے بندے کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہ رہے, جیسے مس نے پیپل پلیزنگ کی بات کی وہ نہیں کرنا چاہ رہے, ہم پیسو نہیں ہو رہے, ہم اگریسو نہیں ہو رہے, ہمیں پتہ ہے کہ اگلے بندے کی رسپیکٹ ہے, وہ ایک انڈیویژول ہے, انڈیپینڈنٹ انڈیویژول ہے, وہ ہی اور شی کین ہیو دا ڈفرنٹ اوپینین. سو اس فیکٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی وی کین انڈرسٹینڈ یور فیلنگز اینڈ لائک دیٹ. صحیح. اچھا میم ایک اور جو چیز ہے کہ ہم نے کنیکشن کی بات کی, اب ڈیفینیٹلی اس کنیکشن میں ہماری فیملی ریلیشنز بھی آ رہے ہیں, ہمارا ورک پلیس ریلیشنز بھی آ رہے ہیں, اور اینی تھنگ جس کے ساتھ کنیکٹ کریں دیٹ از دا کنیکشن. اب سوال یہ ہے کہ کنیکشن کی جو ایک ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کیا یہ ایک اچھا کنیکشن ہے یا کیا یہ ایک ہیلدی کنیکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کے اوپر ہم بات کریں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں یہ بتائیں گی کہ اچھا یہ کنیکشن ٹھیک ہے, یا جیسے فار ایگزامپل کئی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اچھا کنیکشن ہے, یا کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے پہ کبھی غصہ نہیں آتا. سو ڈیفینیشن میں بیسیکلی چاہ رہا ہوں کہ اچھا کنیکشن کیا ہے. دیکھیے کنیکشن سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑائیاں ہونا بہت اچھی بات ہے, بٹ کنیکشن کا مطلب سمپل اگلے کے شو میں پاؤں رکھ کر دیکھنا ہے. اب ایک ورڈ آپ نے سنا ہوگا جس کو ہم ایمپتھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کو کنیکشن سے ڈیفائن ہم کرتے ہیں, کنیکشن کو اس طرح سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں. صحیح کنیکشن کیا ہے, جس میں آپ اپنی بھی رسپیکٹ کو وائلیٹ نہیں ہونے دے رہے اینڈ آپ اگلے کی رسپیکٹ کو بھی وائلیٹ نہیں ہونے دے رہے. مطلب یو ہیو دا کریج ٹو اسپیک آؤٹ ان اے ویری ریسپیکٹفل مینر. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اس میں اس خوف سے نہیں ہے کہ شاید ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تو اگلا بندہ برا نہ منا جائے, یہ مجھے ریجیکٹ نہ کر دے, یہ مجھے چھوڑ نہ دے, یا اس کی ایسی کی تیسی والی بات. Real connection is when you are considering the respect of the other person and at the same time you are considering your respect also. اس کے اندر کنیکشن بھی جو ہے نا وہ پرنسپل بیسڈ ہی ہونا چاہیے, جو پازیٹیو پرنسپلز, لائف پرنسپلز ہمیں بتائے جاتے ہیں, جس میں آپ پھر فیئر سے آپریٹ نہیں کرتے ہیں. آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اچھا میں نے یہ بات کہہ دی یا کر دی تو برا لگ جائے گا اور ہمارا ریلیشن شپ کہیں ڈی ریل ہو جائے گا, تو پھر وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پھر آپ کے ریلیشن شپ میں شاید اتنی اسٹرینتھ تھی ہی نہیں
کہ وہ چھوٹے چھوٹے انیشیٹیو سے یا مے بی اپنی بات کر دینے سے, اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ دینے سے جو ہے وہ خراب ہونے کی طرف جائے. تو یہ کچھ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں کہ آپ انیشیٹیو لے سکتے ہیں کہ نہیں, آپ کو جو سٹینڈز لینے چاہیے, جو بات کر دینی چاہیے, جو چیزیں ان پرنسپل آپ یو آر سپوز ٹو ڈو تو آپ کر پا رہے ہیں کہ نہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے کنیکشن کو ٹیسٹ کرتی رہتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم. اچھا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ اس نے بات کی, فیئر از دا بیسک ایلیمنٹ. جیسے ہم نے کہا نا کہ میوچل رسپیکٹ سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وی آر کنیکٹنگ ود ادر پرسن رائٹ پلیس, اور ایک فیئر سے بھی. اگر ہم فیئر سے آپریٹ اپنے ریلیشنز میں کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی بہت محبت ہے آپ کو اپنے بچے سے یا اپنے پیرنٹس سے یا اپنے اسپاؤس سے, لیکن آل دا ٹائم یو آر لیونگ ان اے فیئر اینڈ یو آر آپریٹنگ وتھ فیئرس کہ اس کو برا نہ لگ جائے, یہ نہ ہو جائے, ایسا کرنے سے وہ برا مان جائے گا, ایسا کرنے سے وہ ناراض ہو جائے گا, گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. دس از ناٹ کنیکشن, اس کو پھر ہم فیئر ہی کہیں گے. کنیکشن یہ ہے کہ جب آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اگر آپ جس بھی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے, سو اگلا بندہ آپ کے پوائنٹ آف ویو کو انڈرسٹینڈ کرے گا. یو ہیو دیٹ کائنڈ آف کانفیڈنس. سو کنیکشن ود ادرس ہمیں اگین کانفیڈنس دیتا ہے. ہمیں فیئر سے آپریٹ ہم نہیں کرتے ہیں, ہم اوائڈنس کو اپروچ نہیں کرتے ہیں. وی آر کمفرٹیبلی کنوے آر میسج ٹو ادرس. وی ہیو کیپیسٹی ٹو لسن ادرس, ٹو انڈرسٹینڈ ادرس اینڈ سپورٹ ادرس. بالکل صحیح ہے. اچھا میم, فردر ہم چونکہ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بھی جانا ہے, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو تھوڑا سے ایک دو اور ڈیٹیلڈ کویشچن ہے. خواتین و حضرات, میں یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ بیسیکلی ایک انٹروڈکٹری پروگرام ہے, ایک جو ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے کنیکشن ود ادرس اس کے بارے میں, اور ان سارے کانسیپٹس کو ہم اپنے نیکسٹ جو پروگرام ہے اس سے ہم ڈیٹیل میں ان کو ڈسکس کریں گے. ہم ابھی چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں. ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ود اس. بے چینی اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے, اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے, یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے, تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے, اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے, وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے. کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں, کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں, اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے. جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے, ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے, وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں, اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں, اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. بے چینی اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے, اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے, یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے, تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے, اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے, وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے. کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں, کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں, اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے. جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے, ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے, وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں, اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں, اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو
ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم کنیکشن ود ادرس کے بارے میں کچھ سرسری سے پوائنٹس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے, جن پوائنٹس کو ہم ڈیفینیٹلی اپنے آنے والے پروگرامس میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا, ہم اس پروگرام میں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. سو میم کمنگ ٹورڈز یو, دا کویسچن از کہ جیسے ہم نے بات کی کہ ایموشنل کریج میں ہمیں 4C ہم نے بات کی, جس میں فرسٹ ہم نے کانفیڈنس کی بات کی, اینڈ دین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کنیکشن ود ادرس. اب کیا امپورٹنس ہے کنیکشن ود ادرس کی جب آپ ان کو اسپیسیفکلی 4 پوائنٹس کو دیکھتے ہیں؟ ان میں سے زیادہ امپورٹنس کس کی ہے, کم کس کی ہے, اور خاص طور پہ کنیکشن ود ادرس کی کا امپورٹنس ہے؟ جی اچھا, اس کے اندر یہ ہمیں سمجھ لینا بڑا ضروری ہے, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ یہ سب چاروں فیکٹرز جو ہیں یہ سائملٹینیسلی چلتے ہیں اینڈ دے آر ایکولی امپورٹنٹ. بالکل دے آر ایکولی امپورٹنٹ. کوئی بھی لیڈرشپ کے ریفرنس سے چونکہ ہم زیادہ بات کر رہے ہیں یا گولز کو اچیو کرنے کی بات کریں تو وہاں پہ یہ چاروں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ایک اور بات اس میں بڑی ضروری ہے بتا دینی کہ اگر کوئی ایک ایلیمنٹ آپ میں زیادہ ہے اور ایک کم ہے یا بالکل نہیں ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو اس طرح کے ریزلٹس جو ہیں وہ نہیں ملیں گے. یہاں پہ ایک CEO کی سٹوری, لائف سٹوری میں پڑھی تھی, اس کو ضرور میں مینشن کرنا چاہوں گی, جن کے اندر یہ جو کنیکشن ود ادرس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھا. اور چونکہ ہم اس وقت ایڈوکیٹ بھی اس کو کر رہے ہیں تو مے بی اٹ ساؤنڈ ویری نائس کہ ہی واز ویری گڈ ایٹ کنیکٹنگ ود ادر پیپلس. اور کوالٹیز ان میں بیسکلی کیا تھیں کہ وہ بہت زیادہ دوسروں کے ساتھ کارڈیل رہنا, ان کے پرسنل لائف میں انٹرسٹ لینا, ان سے پوچھنا, ان کی فیملی کا ڈیلی بیسس پہ ایک ویل بینگ کے بارے میں انکوائر کرتے رہنا, یہ چیز دیکھتے رہنا کہ ان کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے, ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ان کو آپس میں ڈیلنگز میں کوئی ایشو تو نہیں ہے. اچھا, ورک ڈیزگنیٹ کرتے وقت بھی بہت زیادہ اوور کنسیڈریٹ ہونا کہ جہاں پہ کہ آپ یہ ہر وقت جج کرتے رہیں کہ مے بی میں خود تو برڈنائز اپنے آپ کو کر لوں بٹ دوسروں کو کہیں میں تکلیف میں نہ ڈال دوں. اس کے علاوہ جب کوئی بھی کام دینا تو پھر بلائنڈلی ٹرسٹ کرنا. ایک تو ہوتا ہے نا آپ کیلکولیٹڈ ٹرسٹ کرتے ہیں جس کے اندر کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اگر نہ بھی ہوئی چیز تو وہاں پہ پھر آئی ہیو اے بیک اپ. بٹ ہی واز لائک کہ وہ بہت زیادہ ریلائی کرنے کی طرف جو ہے وہ جاتے تھے, جس میں سم ٹائمز پھر ایک سیٹ بیک والا مسئلہ بھی ان کے ساتھ ہو جاتا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے اپنی لسننگ سکلز کو بہت زیادہ پالش نرش کرتے رہنا, یہ ان کے اندر کچھ کوالٹیز تھیں جو کہ بہت کلیشیڈ بھی ساؤنڈ کرتی ہیں, بڑی اچھی بھی ساؤنڈ کرتی ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ جب کانفیڈنس کی بات کریں تو وہاں پہ چونکہ ایک CEO کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کی ڈیسیجن پاور بڑی اسٹرانگ ہو, آپ انیشیٹو لے سکیں. اور سم ٹائمز جیسے ان کی سٹوری میں پڑھی تھی, آپ کو کچھ ایسے لوگوں کو اپنی اس میں سے فائر بھی کرنا پڑتا ہے اپنی آرگنائزیشن میں سے جو کہ پروڈکٹیو تو نہیں ہو رہے چلے مگر وہ نقصان کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو ہی واز ڈیلنگ وتھ سم تھنگ لائک دیٹ, جہاں پہ کہ ایک امپلائی کی پرفارمنس جو کہ بہت زیادہ پور جا رہی تھی اور ان کو ایک لاس کی طرف لے کے جا رہی تھی سیلز ڈپارٹمنٹ میں, تو ہی ہیڈ ٹو فائر اینڈ ہی ٹک سو مینی منتھس ٹو ڈو دیٹ, کیونکہ وہ اتنے کارڈیل اور ان کی ایک اتنی زیادہ ایک دوستانہ سا ڈیولپ ہو گیا ہوا تھا کہ یہ بات کیسے کر لینی چاہیے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور اسی ڈومین میں اگر ہم ساتھ ساتھ دیکھیں تو جو ان کا پرپس تھا ایونچولی ایک ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کا, وہ کمٹمنٹ بھی کہیں نہ کہیں اتنی زیادہ ڈسٹرب ہو گئی, سو مچ سو کہ ان کے امپلائیز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ از ہی ایون سیریس اباؤٹ ہز اون ورک اینڈ اون آرگنائزیشن, کہ وہ کمٹمنٹ ہی کہیں آپ کی لوزن اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور آبویسلی ایموشنل کریج کا تو ایلیمنٹ تو ان کے اندر ویک تھا ہی کہ جہاں پہ جو چیز بات ان کو کر لینی چاہیے اور جو اسٹیپ اٹھا لینا چاہیے تھا ایک لارجر بینیفٹ میں اور اپنی آرگنائزیشن کے حق میں, وہ نہیں اٹھا پا رہے تھے. سو یہاں پہ ہمیں سمجھ یہ آئی کہ کنیکشن امپورٹنٹ تو ہے بٹ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنے باقی ایلیمنٹس امپورٹنٹ ہیں. تو اگر آپ ان کو فار ایگزامپل بالکل ایکول 33% ایچ اگر آپ ایلوکیٹ کرتے ہیں اور اس بیلنس میں لے کے چلتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنا میریکلسلی آپ اپنے گولز کو اچیو کرنے کی طرف جائیں گے. اچھا میم, آپ سے کویشچن یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم کنیکشن کی بات کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ تو اس میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے ٹرسٹ کا. ٹرسٹ جو ہے وہ آپ کیسے کسی کا جیت سکتے ہیں اور ان دا اینڈ آپ اپنا آپ کو کیسے شو کر سکتے ہیں کہ اچھا لوگ آپ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. سو ہاؤ دا ٹرسٹ تھنگ اور جو ٹرسٹ کی جو گیم ہے ہم اس کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں کہ ہم لوگوں پہ ٹرسٹ کر سکیں اور لوگ ہم پہ ٹرسٹ کر سکیں؟ دیکھیں اس کا بہت ہی سمپل سا فارمولا ہے, اسٹارٹ لسننگ ٹو ادرس. جب ہم لوگوں کو سننا شروع کرتے ہیں نا تو ان کا کانفیڈنس ہمارے اوپر بلڈ ہوتا ہے, بیکاز
سنتے ہیں ان کو, سمجھتے ہیں اور دین ہم رسپونڈ کرتے ہیں. یہ جو ایک ورڈ ہم بہت سنتے ہیں لوگوں کے منہ سے کہ جی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. سو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہی سننے سے ہوتی ہے. اب لسننگ از این آرٹ ان فیکٹ, کہ سننا ہمیں کوئی سکھاتا نہیں ہے. ہم نے اپنے پہلے شوز میں بھی یہ بات کی ہوئی ہے کہ ہمیں بولنا سکھایا جاتا ہے, سننا نہیں سکھایا جاتا. سو سننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اگلے بندے کی بات سن رہے ہیں اور وی آر پریپیئرنگ آر آنسرز. نہیں, سننا ہمیں ان کی پوری بات کو ہے اور ہمیں اپنی کوئریز کو دور کرنا ہے. سم ٹائم ہم اپنے فریم آف مائنڈ سے دوسرے کو سن رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کے بارے میں کچھ ججمنٹس بنا کر رکھے ہوتے ہیں, اور جب وہ ہم سے بات کرتے ہیں تو وی اسٹارٹ اسیسنگ دیٹ کہ اچھا یہ اسی فورم سے بات کر رہا ہے, اچھا یہ اسی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہے. سو وین وی اسٹارٹ لسننگ ٹو ادرس تو ان کا کانفیڈینس, ان کا ٹرسٹ بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم سیکھنے کے عمل سے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں. سو لوگوں کی لائلٹی, کمٹمنٹ وہ ان ریٹرن آپ کی طرف آتی ہیں صرف سننے سے. یعنی اگر ہم اپنی اس اسکل کو امپروو کر لیں ٹو انکریز آر ایموشنل کریج, دا ریفرنس آف کنیکشن ود ادرس. سو اگر ہم زیادہ اچھا سننے والے بن جاتے ہیں تو لوگوں کی لائلٹیز ہماری طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں, لوگوں کا کانفیڈنس ہماری طرف آنا شروع ہو جاتا ہے, ریگارڈلیس کہ آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹ اٹ ڈاؤن کہ سننے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. سننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگلے کا پوائنٹ آف ویو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اینڈ دین یو اسٹارٹ فائنڈنگ آؤٹ کہ ہاؤ کین آئی پریزنٹ مائی پوائنٹ آف ویو پولائٹلی. بالکل صحیح. یعنی سننے کا اور سمجھنے کا اینڈ دین رسپونڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سن کر اگلے بندے کا آئیڈیا, پوائنٹ آف ویو, اس کی رائے سمجھ کر اور پھر یہ سمجھ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کیسے پھر ہم اپنا ڈس ایگریمنٹ اگر شو کرنا ہے تو وہ کریں, جہاں پر ہمیں نہ کہنی ہے تو ہم کریجسلی نہ کہہ سکیں بغیر ناراض ہوئے. سو اس طرح سے جب ہم لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں ان کو سن کر, تو پھر ان کی لائلٹی, ان کا کنیکشن ہمارے ساتھ اور اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سی ای او کی جو میم نے بات کی تو ان کو ذرا ڈیفیکلٹی یہی پیش آ رہی تھی کیونکہ ان کا اب اپنی طرف سے وہ بھی کنیکشن ہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے تھے کہ میں ہی کوئی ٹھیک بندہ نہیں ہوں جو کہ اتنا کام نہیں کر سکتا. لیکن آپ کے اوپر ذمہ داری ہے نا, یو آر ریسپانسبل فار یور آرگنائزیشن. دین ان کو جاب سے ہٹانے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ کوئی یا تو ان کو خراب کر رہے ہیں, ٹرمز خراب کر رہے ہیں. دس از دا نیڈ آف دا جاب ان کی. بالکل صحیح. سو اس طرح سے بالکل صحیح. اچھا جی میں پلیز بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہیلدی کنیکشن کی ایک اور علامت بڑی کلیئر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ وہ بات کر پاتے ہیں جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کر دینی چاہیے. میں کویسچن سمجھنے کی بات کویسچن چونکہ بالکل یہی تھا, تو میں چاہتا ہوں کہ میں ویورز کے لیے کویسچن بھی ریپیٹ کر دوں تاکہ پھر آپ اس پہ آنسر کر دیجئے کہ کنیکشن میں کمیونیکیشن کی کس حد تک امپورٹنس ہے, اور اگر ہم کمیونیکیشن کی بات کریں تو بہتر طریقہ کون سا. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ اچھی بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کر اس طرح دیتے ہیں کہ اگلا بندہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے. سو واٹ از دا امپورٹینس آف کمیونیکیشن. میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ اپنا انپٹ دیجیے, میں آپ بھی دیجیے گا کہ کنیکشن کے اندر کمیونیکیشن کی کیا امپورٹینس ہے, اور پھر کمیونیکیشن اگر آپ نے کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے. اچھا, ایک ہیلدی کنیکشن کے اندر نا آپ کی کمیونیکیشن بہت ہی کلیئر ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کا کنیکشن اسٹرانگ ہے وہ نہ ایگریسو کمیونیکیشن کی طرف جائیں گے, آپ وہ رجحان بھی ان کے اندر نہیں دیکھیں گے کہ غصے سے یا اتھارٹی کوئی ایک فگر لے لے اور باقی لوگ کوئی سبارڈینیٹس کا کوئی رول ادا کرے, یا پھر پیسیوٹی کی طرف بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ نہیں جائیں گے کہ وہاں پہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اپنے اوپر برڈن لیتے رہنا اور پریشر لیتے رہنا, اور پین جو ہے ساری اس ریلیشن شپ سے یا اس سارے مسئلے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ساری پین آپ لے رہے ہیں, اور آپ جو اس کے ریوارڈز, جو اس کے پلیجرز اور جو اس کے گینز ہیں آپ دوسرے فرد کو جو ہے دیتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ پیسیوٹی بھی آپ ہیلدی کنیکشن کے اندر نہیں دیکھیں گے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ جو ایک پیسیو اگریسو جو ایک طریقہ کار ہے بات کرنے کا, جس میں کہ ایک ٹانٹ کرنا یا کرٹیسائز کرنا یا دوسروں کو ایک نیگیٹیوٹی تھوڑی سی پھیلانا اور بلیمنگ کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ بھی آپ ایک ہیلدی کنیکشن میں نہیں دیکھیں گے. رسپانسبلٹی آپ دیکھیں گے کہ ان کی بات چیت میں نظر آئے گی کہ جو ایک پرو ایکٹیویٹی ہے اور اپنی باتوں کے لیے, اپنے ایکٹس کے لیے رسپانسبلٹی لینا, اور اس کے علاوہ رسپیکٹفل کمیونیکیشن ڈیفینیٹلی اس کے اندر مین ایلیمنٹ ہے کہ آپ رسپیکٹ دیتے ہیں اور ڈیفینیٹلی پھر وہ ان ریٹرن آپ کو رسپیکٹ
ملتی بھی ہے. اور جو بات میں پہلے بھی میں کر رہی تھی کہ آپ کلیئرلی بتا پاتے ہیں اپنے وانٹ کو, اپنے وانٹ کو آپ بڑا کلیئرلی اگلے انسان تک پہنچا پاتے ہیں. آپ کوئی گول مول بات نہیں کرتے ہیں, آپ کوئی کورڈ بات انڈائریکٹ وے میں نہیں کرتے ہیں کہ جس سے کہ آپ یہ چاہیں کہ میں کہوں کچھ اور اگلا بندہ سمجھ جائے کہ میں چاہتا کیا ہوں, میرا موٹیو کیا ہے, میرا گول کیا ہے. تو آپ اپنے وانٹ کو اسٹیٹ کر پاتے ہیں کیونکہ آپ کا یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ کہیں ڈیریل نہیں ہو جائے گا. جیسے میں نے ان سی ای او کی ایگزامپل دی, بالکل کہ آپ اپنے گولز کو اور اپنے ریلیشن شپس کو کچھ تھوڑا سا الگ الگ رکھ کے دیکھنے کی ایک کوالٹی آپ کے اندر ہوتی ہے, اور اسٹریٹجائز کر پاتے ہیں آپ چیزوں کو, اور جن چیزوں کو کر لینا چاہیے, جن باتوں کو کر لینا چاہیے جس وقت صحیح موقع پہ صحیح جگہ پہ جو چیز کر لینی چاہیے جو بات, تو آپ ڈیفینیٹلی وہ کرنے کی طرف جاتے ہیں. یہ آپ کے کنیکشن کو ان ریٹرن اسٹرانگ بھی کرتا ہے. ایک تو یہ اسٹرانگ کنیکشن کی علامت ہے نا, ان ریٹرن آپ کے کنیکشن کو اسٹرانگ کرنے کی طرف جاتا ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ کا ٹرسٹ مینیفیسٹ ہو رہا ہے, اور آپ کی جو ایک ریلائبلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے آپ کے اندر, جو کہ آپ دوسروں پہ ریلائی کر لیتے ہیں ان اے گڈ وے, تو وہ بھی یہاں پہ مینیفیسٹ بہت زیادہ. جی مس, میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کے اوپر بات کیجیے. آپ نے جس سے کہا نا کہ کنیکشن سے کمیونیکیشن کا کیا تعلق ہے, تو سارا تعلق ہی کمیونیکیشن کا ہے. اف یو ہیو ویری گڈ کمیونیکیشن اسکل تو وی کین ایزیلی کنیکٹ ود ادر پرسنز. سو جب کنیکشن ود ادرس کے پوائنٹ آف ویو کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تو آگے آئندہ آنے والے وقت میں ہم کمیونیکیشن اسکلس پہ ہی اسی ریفرنس میں بات کریں گے. جیسے ٹرسٹ وردی کی بات ہم نے کی تھی نا, کہ دا سیکنڈ ایلیمنٹ کہ ہم بی کلیئر اینڈ ٹرسٹ وردی سے مراد یہ ہے کہ آپ اتنا شاندار کمیونیکیشن, لسننگ از آلسو اے کمیونیکیشن پارٹ, سو ہم اتنے شاندار کمیونیکیشن اسکلس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ پھر ہارڈ کانورسیشن سے انسٹیڈ آف اوائڈنگ وی کین ڈو ویری ویل. ہم بہت اچھے طریقے سے اپنی مشکل بات چیت کو کر سکتے ہیں, اور ہم گھبرانے کی بجائے بڑے کانفیڈنس سے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر سکتے ہیں, چاہے وہ دوسروں سے تھوڑا ڈس ایگری ہی کیوں نہ کر رہا ہو. سو کمیونیکیشن اسکلس پھر ہمیں ایسا ٹرسٹ دیتی ہیں کہ وی کین کنیکٹ ود ادر ویری ایمیکیبلی. پرفیکٹ. سو خواتین و حضرات, ہمارا پروگرام چونکہ آج ہمارا انٹروڈکٹری پروگرام تھا, تو اس کو ہم ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اس کے آگے جو ہے وہ آنے والے جو پروگرامس ہیں ان میں ہم ان سارے ٹاپکس جن کو آج ہم نے بس ایک برڈ آئی ویو ہم نے لیا اپنی اس پورے سیکنڈ کانسیپٹ, جو ہمارا سیکنڈ کانسیپٹ ہے جس میں کنیکشن ود ادرز ہے, ہم اپنے آنے والے پروگرامس میں ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, اور آپ لوگوں کی اپریسیشن, آپ لوگوں کے جو فیڈ بیک ہے, جو کمنٹس ہمیں ملتے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی ہمیں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی چیزوں کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. آپ کے سوالات کا ہمیں ضرور انتظار رہے گا, اور خاص طور پر اگر ہمارے باقی پروگرامز بھی ہیں پورا ویک میں, ان کو بھی آپ سنیے, دیکھیے, ان سے آپ ایز مچ ایز یو کین لرن فرام دیم, آپ ان سے ضرور سیکھیے. اور خاص طور پہ ہمارا جو پروگرام ہے عقل ہے محو تماشا, اس کے ریلیونٹ جو بھی سوال آپ کے آس پاس ہوں, آپ کے ارد گرد کویسچنس ہوں, آپ کے ارد گرد جو بھی چیزیں ہوں, ہم سے لازمی شیئر کیجیے. اینڈ ہم اسی لیے ہیں یہاں پہ کہ ہم آپ کے سوالات کو ان کا جواب دیں, اور ان دا اینڈ ہم ایک بہتر صحت مند معاشرے کی طرف جا سکیں جو ذہنی طور پر بھی بہتر ہو, اور ان دا اینڈ ہم ایک ذہنی طور پر, نفسیاتی طور پر بہتر معاشرے کی طرف جا سکیں. میم آپ کا بہت شکریہ, مس آپ کا بہت شکریہ. اینڈ خواتین و حضرات, انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو.